الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور ذرا ہم آہنگ اور بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب اکبر ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ اسی اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. بظاہر مسلسل میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بظاہر یہ کلام حق بہت مختصر ہے، بہت سادہ ہے، بہت واضح ہے، لیکن واضح ہونے کے باوجود اس کی گہرائیاں بے پناہ ہیں. اور پھر پورے قرآن مجید میں اگر آپ صرف اس فعل کو اور اس کے مشتقات کو مختلف صیغوں میں، جو یہ فعل شاء اور یشاء اور مفرد میں اور جمع میں آیا ہے، اگر آپ اس کا تتبع کریں، جو ایک طالب علمانہ کوشش ہوتی ہے مطالعے کی، تو پھر یہ تقریباً سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جن کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اور وہاں پر جو سطحی نظر رکھتے ہیں وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن میں تو تضاد اور تناقض بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ تاریخ میں ایسے واقعات گزر چکے ہیں. ایک سے زائد مرتبہ یہ کوششیں ہوئیں کہ لوگوں نے قرآن مجید میں تناقض اور تضاد کی نشاندہی کے لیے کتابیں تالیف کی، لیکن جو محافظین قرآن تھے اللہ کی طرف سے مقرر، انہوں نے اس کا بروقت کافی اور شافی جواب عنایت فرمایا. چنانچہ یہ بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے دانشور، بہت بڑے حکیم فلسفی، اور اس زمانے میں جو حکیم و فلسفی یہ کلمہ آتا ہے نا، وہ دور ایسا تھا جب ایجوکیشن میں ہولسٹک اپروچ اپنی پوری معنویت کے ساتھ ہوتا تھا. آج کل کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے اقسام کے علوم و فنون ہیں میں سب پر ماہر ہوں، سب پر احاطہ رکھتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا، ناممکن ہے یہ سوائے ذات معصوم کے۔ کوئی غیر معصوم، ایک عام انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اتنا پھیل چکا ہے شجرہ مبارکہ علم۔ سائنس کی اتنی برانچز ہیں، ادبی علوم، فقہ کے اتنے شعبے ہیں کہ جہاں تک بات پہنچ چکی ہے، اب وہاں تک کوئی یہ دعویٰ کرے تنہا کہ میں تمام شعبوں اور تمام شاخوں اور تمام فروعات اور تمام مسائل پر مکمل احاطہ رکھتا ہوں، ممکن نہیں ہے، یہ دعویٰ اس کا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں گنے چنے علوم تھے، ہر علم میں مسائل کی تعداد بہت مختصر تھی، تو ایک ہولسٹک اپروچ ہوتا تھا۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم وہی کہلاتا تھا جو رائج اس دور کے تمام علوم میں دسترس رکھتا ہو یا احاطہ رکھتا ہو۔ تو حضرت امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام بعض روایتوں میں اسحاق کندی بتایا جاتا ہے کہ وہ اسحاق کندی نام کے متعدد افراد ہیں، اس لیے اشتباہ نہ ہو، جو لوگ محققین ہیں وہ بہت توجہ سے تحقیق کریں فرد اور شخص کی تعین میں۔ ایک سے زیادہ افراد گزرے ہیں اسحاق کندی۔ تو ایک شخص تھا کہ جس نے کتاب لکھنی شروع کی اس عنوان سے کہ قرآن مجید میں متناقض اور متضاد بیانات ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے، اور اتنی ہیبت تھی اس کی معاشرے پر کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کر اس سے مباحثہ کرے اور اس کا تخطئہ کرے، یہ کہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک تلمیذ کو، اپنے ایک شاگرد کو، ایک صحابی کو آمادہ کیا اور کہا کہ جا کے تم اس کے شاگردوں میں شامل ہو جاؤ اور اس کا اعتماد حاصل کر لو، اور جب اعتماد حاصل ہو جائے تو تنہائی میں کسی وقت اس سے کہو میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ کہا کہ وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہاں، اور پھر اس سے یہ کہہ دینا کہ کیا جس آیت کا جو مفہوم آپ نے سمجھا ہے قائل کا بھی یہی مفہوم ہوگا، یہی معنی مراد متکلم ہوں گے؟ بس اتنی سی بات کہہ دینا۔ دیکھیے کبھی کبھی بہت بڑی بڑی بحثوں کا جواب ایک چھوٹا سا فقرہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، مگر دانش مند کے لیے، ورنہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو واقعاً اگر انسان دانش مند ہے اور اس کی وفاداری علم و دانش سے ہے، اس کی وفاداری عالم معنی سے ہے، تو اس پہ اثر کرتا ہے کلام۔ وہ شاگرد گیا اور اس نے اس کی خدمت کی، اس کا اعتماد حاصل کر لیا، اور یہی ہوا کہ ایک جملہ صرف کہا کہ کیا آپ نے آیتوں کے جو معنی سمجھے ہیں، کیا مراد متکلم بھی یہی ہے، اس کی کوئی ضمانت ہے؟
دیکھیے آپ کے لیے تو یہ بہت سامنے کی بات ہے، لیکن اس وقت پورا معاشرہ اس سے مرعوب تھا، اور خود اس کو اس طرف، اس معنی کی طرف توجہ حاصل نہیں تھی۔ جیسے ہی یہ کہا وہ متنبہ اور متوجہ ہو گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گویا انفاس قدسیہ معصوم کی تاثیر بھی تھی۔ اگر معصوم کا کلام دہن معصوم سے جن لفظوں میں نکلے انہی لفظوں میں منتقل کیا جائے تو اس کی تاثیر بے پناہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگ محدثین ہیں، بزرگ اور ذمہ دار علماء ہیں، وہ آیات تو خیر آیات ہیں، احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین بھی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بعینہ جو کلمات صادر ہوئے ہیں دہن مبارک معصوم سے وہ اسی طرح اسی ترتیب سے بے کم و کاست محفوظ رہیں اور نقل کیے جائیں، تو اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ ویسے عموماً حدیث میں نقل بالمعنی کی روش عام ہے، یعنی الفاظ تو یاد نہیں رہ گئے، کچھ مضمون یاد رہ گیا کہ یہ کہا تھا، اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔ یہ بہت ہوا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے بات پہنچا دی، مگر جہاں لفظیں بدلیں آپ سمجھے کچھ نہ کچھ خیانت ہو گئی، دانستہ یا نادانستہ، وہ امانت جوں کہ تو آگے نہیں بڑھی۔ بہرحال احکام میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کسی حد تک یا بہت حد تک احکام میں تو یہ بات روا ہو سکتی ہے کہ معصوم نے جو فرمایا، بھئی معصوم نے کہا نماز پڑھو، آپ نے اس کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کسی صورت سے یہ پہنچا دیا پیغام کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ موقع ہو تو یہ نماز پڑھو۔ لیکن معارف کے باب میں اگر لفظیں بدل جائیں تو پھر وہ مضمون اور وہ مطلب محفوظ ہرگز نہیں رہتا۔ حکم کی حد تک ٹھیک ہے اگر لفظیں خیانت نہ کریں، لیکن معارف میں ناممکن ہے۔ بہرحال اب یہ ایک طویل بحث ہے۔ تو جیسے ہی اس شاگرد نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ نے جو سمجھا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والے کی مراد بھی یہی ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا وہ پورا ذخیرہ، وہ تالیف جتنی بھی ضخیم رہی ہو اسے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، اور کہا کہ تم نے بات صحیح کہی۔ تو یہ تناقض قرآنی اور تضادات قرآنی کا جو فتنہ اس وقت پیدا ہو رہا تھا، معصوم کے ایک جملے سے فتنہ فرو ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور ذرا بلندر صلوات پڑھ یہ ایک واقعہ ہے، اتفاق سے یہ واقعہ میری زبان پر اس وقت آ گیا، لیکن اس واقعے کے ذیل میں واقعے سے بطور واقعہ نکل کر اگر علمی اصطلاحوں میں بات کی جائے تو یہ جو میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید میں از اول تا آخر اگر تتبع کریں، آیات کا مطالعہ کریں، تو سطحی نظر رکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس میں تضاد ہے، تناقض ہے، یہاں یہ بات کہی گئی اور یہاں بالکل اس کے برعکس بات کہی گئی۔ ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، ایک جگہ کہہ دیا گیا ہم نے تمہیں پابند بنایا ہے۔ علمی حل کیا ہے اس کا؟ تو یہ توجہ ہے، بالکل پیور ایکیڈمک اور پیور خالص علمی بحث ہے، مگر ظاہر ہے کہ جہاں تک بات جا رہی ہے اس موضوع پر کام ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہت کم، ابھی بہت زیادہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کام کو کیا جانا باقی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص صنعت سے کام لیا گیا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں صنعتیں بہت زیادہ ہیں، صنعت سے مراد کیا ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، کلام کی تزئین کے لیے، کلام کو مؤثر بنانے کے لیے
اور اس کو سجانے کے لیے کبھی کبھی کچھ صنعتیں کام میں لائی جاتی ہیں۔ یہ صنعتیں دو قسم کی ہیں، کچھ لفظی صنعتیں ہیں، کچھ معنوی صنعتیں ہیں۔ ان پر پورا ایک علوم بلاغت میں سے ایک علم ہے علم بدیع، جس میں صنائع اور بدائع کے عنوان سے اس پر بحث ہوتی ہے۔ تو بہت سی صنعتیں ہیں، اور آج بھی بہت سی صنعتوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ کتابوں میں موجود ہے اس میں بہت کچھ ابھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی صنعتیں کام میں لائی گئی ہیں، لیکن ایک صنعت، اب میں مثال دے دوں مثلا دو ایک صنعتوں کا، پھر بات آگے بڑھاؤں کہ مثلا ایک صنعت یہ ہے جسے کہتے ہیں براعت استحلال۔ براعت استحلال کیا ہے؟ براعت استحلال یہ ہے کہ کوئی تحریر چاہے نثر میں ہو یا شعر میں ہو یا کوئی تقریر جب شروع کی جائے تو اس کا سرنامہ اور پہلا جملہ ایسا ہو کہ جو انسان کی پوری توجہ جذب کر لے، اتنا حسین ہو، اتنا سجا ہوا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اور بس اتنا ہی نہیں ہے کہ توجہ جذب کر لے، بلکہ اس تحریر میں، اس کتاب میں، اس مقالے میں یا اس نظم میں یا اس تقریر میں جو کچھ بعد میں کہنا ہے اصل مطلب، اس کی طرف بھی لطیف سا اشارہ موجود ہو اسی پہلے جملے میں، کہ معلوم ہو کہ کیا کہا جانا ہے۔ مثلا قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پہلا جملہ بتا دیتا ہے کہ اس پوری کتاب کا مضمون توحید الہی ہے، اللہ سے تعارف کرانا مقصود ہے بندوں کا، اور وہ بھی اس اللہ سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آ رہی ہے یہ کتاب رحمت ہے، کتاب عذاب نہیں ہے۔ اور بہت سے مطالب اس میں اس پہلے ہی فقرے میں آ گئے، یعنی صرف تفسیر بسم اللہ اور حضرات نے بھی لکھی اور اس فقیر نے بھی تفسیر بسم اللہ لکھنا شروع کی تو پوری ایک جلد ہو گئی ضخیم، ایک جلد مکمل صرف تفسیر بسم اللہ۔ تو بسم اللہ میں کتنے مطالب ہیں؟ یہ صنعت ہے صنعت براعت استحلال۔ اس طرح سے آپ ایک صلوات پڑھیں، آپ آگے تشریف لیں، ادھر آئیں۔ ایک اور بلندتر صلوات پڑھ لیں۔ اب ایسے ہی برسبیل تذکرہ ایک مثال اور دے دوں کہ جس طرح آغاز میں شروع میں صنعت براعت استحلال، اسی طرح حسن تخلص بھی ایک صنعت ہے، یعنی جہاں کلام ختم ہو رہا ہو وہ آخری جملہ یا آخری شعر، آخری مصرع ایسا ہو کہ جو ذہن اور دل میں جگہ بنا کے رہ جائے، قاری یا سامع جو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، اس کے دل و دماغ پہ نقش ہو جائے۔ تو اگر پہلا جملہ بھی مؤثر ہے اور آخری جملہ بھی مؤثر ہے تو پھر متکلم کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، محفوظ رہے گی۔ اب یہ تمام صنعتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، میں عرض کر رہا ہوں سینکڑوں ہیں صنعتیں، لیکن ایک صنعت بطور خاص استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں دوسری صنعتوں سے کہیں زیادہ، اور وہ ہے صنعت التفات۔ التفات یہ صنعت کیا ہے؟ بہت کم کام ہوا ہے اس پر، خاص طور سے قرآن مجید کے تعلق سے۔ مجھے تو بہت تلاش کرنے کے بعد ایک دو مقالے ملے اور ایک کتاب بس۔ مصر کے ایک بہت ہی اپنے میدان میں نامور محقق ہیں ڈاکٹر پروفیسر حسن طبل، جو عربی گرامر اور عربی نحو و صرف و علوم بلاغت میں اپنے وقت کے بہت ماہر اور محقق انسان ہیں۔
اچھے استاد بھی ہیں، اچھے مصنف بھی ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب اس فن میں خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اسلوب التفات کہاں کہاں برتا گیا۔ ان کی محنت اپنی جگہ محفوظ، لیکن میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بہت کام کرنا اس میں باقی ہے۔ لغوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہماری زبان میں بھی اور عربی میں بھی اتفاق سے التفات کے معنی متحد ہیں۔ التفات کے معنی ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، جیسے میں اس طرف رخ کر کے گفتگو کر رہا ہوں اور پھر میں اپنا رخ ادھر موڑوں اور ان کی طرف التفات ہو، تو جب رخ موڑا اور توجہ کی کسی ایک کی طرف تو یہ ہوا التفات۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، اچھی طرح توجہ کرنا، یہ ہے حسن التفات۔ اب التفات زبان کی سطح پہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ صنعت، یہ اسلوب بہت برتا گیا ہے، اور بعض حضرات نے، ماہرین نے بعض ماہرین نے جو کلاسیکل ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں صنعت التفات کی ڈیفینیشن یہ دی ہے، تعریف یہ دی ہے کہ نقل الکلام من حالت الى حالت اخرى مطلقہ، نقل کلام ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، نقل الکلام من حالت الى حالت اخرى مطلقہ۔ اب یہ مطلقہ کس لیے آیا؟ اور یہ سب تو مکتبی بحث ہے، مدرسے کی بحث ہے۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ کیا، اس کی مثال دے دوں آپ کو۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کلام میں پہلے ضمیر کیا آئی مثلا، اور اس کے بعد ضمیر اس سے مختلف آئی، تو اگر ضمیر مختلف ہو گئی تو یہ التفات ہے، یعنی پہلے غائب کی ضمیر تھی پھر حاضر کی ضمیر آ گئی، حاضر کی ضمیر تھی پھر غائب کی ضمیر آ گئی۔ یا صیغوں میں التفات، واحد کا صیغہ تھا پھر جمع کا صیغہ آ گیا، جمع کا صیغہ تھا پھر واحد کا صیغہ آ گیا، تو بدل گیا نا۔ اب میں مثال عرض کروں، کسی سے کہوں تو کہہ کر گفتگو کروں، اور اس کے بعد ایک دم سے میں آپ کہہ کر گفتگو کروں، تو اگرچہ یہ کلام اگر ریکارڈ کر لیا گیا تو دو ہی احتمال ہیں، یا یہ سمجھے کوئی کہ انہیں گفتگو کی تمیز نہیں ہے، اور یا یہ سمجھے کہ بھئی لکھنے والے نے لکھ لیا ایک تسلسل سے، جب تو کہہ کر خطاب کیا تھا تو کسی اور سے خطاب کیا ہوگا، جب آپ کہہ کے خطاب کیا تو کسی اور سے خطاب کیا ہوگا۔ یقیناً وہ کوئی بچہ رہا ہوگا، یا کوئی غلام رہا ہوگا، نوکر رہا ہوگا، یا کوئی بہت ہی پیار سے خطاب کیا ہوگا۔ یہ جسے آپ کہہ کے خطاب کیا یہ کوئی بڑا رہا ہوگا، بزرگ رہا ہوگا، محترم رہا ہوگا۔ بہرحال سیاق کلام میں ضمیریں اگر بدل جائیں یا صیغے بدل جائیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح سخن تبدیل ہو گیا۔ ابھی تک ماشاءاللہ آپ حضرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کی بہت مانوس مثال عرض کر دوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ حمد میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ سورہ مبارکہ حمد آپ حضرات روزانہ نماز میں ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوں گے، اور رکعتوں کے علاوہ تلاوت کرتے ہوں گے، تو سورہ مبارکہ حمد میں بھی صنعت التفات موجود ہے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہے، لیکن حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں رب العالمین کے لیے۔ تو اب یہ گویا ہے تذکرہ لیکن غائب ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو کسی غائب کا تذکرہ ہوا مثلا، اس کے بعد ایک دم سے تذکرہ ایاک نعبد،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب یہ حضور ہے، جیسے سامنے ایک حقیقت ہے اور اس سے خطاب ہو رہا ہے، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب یہ غائب نہیں ہے، اب یہ حقیقت سامنے ہے، واضح ہے۔ تو ایک دم سے غائب سے بات حضور میں آ گئی، یہ ہے التفات، یہ ہے التفات کی ایک مثال۔ اس طرح قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ملیں گی، بہت سی مثالیں ملیں گی بکثرت۔ یعنی خود اہل فن نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اسلوب التفات دوسرے تمام صنائع اور اسالیب سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں ایک راز بھی ہے، یہی سبب ہے کہ قرآن مجید الواح پر لکھی ہوئی کوئی عبارت نہیں ہے۔ قرآن مجید تو حقیقتاً محبوب اور حبیب کے درمیان گفتگو ہے، گفتگو ہے۔ عاشق و معشوق کے درمیان گفتگو ہے، مرسل اور مرسل کے درمیان گفتگو ہے، اس خدا یکتا اور اس بندہ یکتا کے درمیان گفتگو ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو ہے، اور گفتگو ایسی ہے جس میں حیات و کائنات کے تمام مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ یہ جو حیات و کائنات کے تمام مسائل زیر بحث آئے ہیں، تو ایک تو ہے گفتگو لکھی ہوئی، نثر نہیں ہے، یہ آرٹیکولیٹڈ پروز نہیں ہے، اور یہ پوئٹری بھی نہیں ہے۔ تو عام پروز اور عام پوئٹری کے جو معیار ہیں، اس کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، گرامر ہے، اس سے حل ہونے والی بات نہیں ہے یہاں، واضح ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مجمع بیٹھا ہوا ہے اس وقت تو ایک خاص موضوع پہ ایک خاص نقطہ نظر سے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ ایک مجلس ہو ایسی جس میں کہ سب سے خطاب کر رہا ہوں اور کرنے والا ایک شخص ہے، تو کبھی ان سے توجہ کر کے گفتگو کی، کبھی ان سے توجہ کر کے گفتگو کی، کبھی ان سے۔ اگر بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہو، پردے کے ادھر سے جو گفتگو سن رہا ہے وہ آسانی سے یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ کس وقت کون سا خطاب کس سے کیا گیا۔ جہاں پردہ پڑا ہوا ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سا خطاب ہم نے کس سے کیا۔ وہ اگر ہمدرد ہوگا تو ہماری باتوں پر عمل کرے گا اتنا جتنا سمجھ میں آئے گا، جتنا سمجھ میں نہیں آئے گا وہ دل سے اور آنکھوں سے لگا کے رکھے گا، رد نہیں کرے گا۔ لیکن اگر دل ٹیڑھا ہوگا تو وہ الزام لگائے گا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تناقض ہے، تضاد ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، واضح ہے۔ جہاں پردے کے اس طرف کوئی شخص ہوگا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تسلسل کلام، خطاب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی کی رسائی پردے کے اندر تک ہو، چاہے وہ جس طرح سے ہو، جو پردے کے اس طرف بھی رسائی رکھتا ہو کسی بھی ذریعے سے صحیح، یا وہ خود متکلم سے اتنا قریب ہو کہ اس کے نفس کا درجہ رکھتا ہو، میں گفتگو کر رہا ہوں نا، تو کوئی پردے کے ادھر بھی ہو لیکن وہ آ کر پھر مجھ سے براہ راست بات مطلب دریافت کر لے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، کبھی آپ نے یہ کہا کبھی آپ نے یہ کہا، تو وہ اور میں اسے سمجھا دوں کہ بھائی یہ کلام تو جناب مولانا عدنان سے خطاب تھا، اور یہ جو گفتگو کی یہ جناب مولانا علی عباس صاحب سے خطاب تھا، یہ جو گفتگو تھی وہ جناب ظفر صاحب سے تھی۔ اب اس کے علم میں ہے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، مطالب میں ٹکراؤ نہیں ہے، جس کے متعلق بات ہے وہ اس کے متعلق بالکل درست ہے۔ اور فرمایا
اب کسی تضاد کا اور تناقض کا موقع یہاں پر نہیں ہوگا، نشاندہی نہیں کی جا سکی تھی۔ یہی ہے وہ مصحف جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرتب کیا تھا۔ قرآن یہی تھا، قرآن یہی ہے، مگر وہاں ہر التفات میں روح سخن جدھر تھا وہ بھی درج کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی اس لیے درج کیا تھا کہ قرآن اترا تھا محمد پر، لیکن علی نفس محمد تھے۔ علی نفس محمد ہیں، اور نفس محمد ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی کلام حق کا اتر رہا ہے کس پر؟ محمد پر، بے شک محمد پر۔ اولاً خود علی کی فراست، ذہانت، علمیت اس درجے پر ہے، اور صفائے نفس اس درجے پر ہے خود ذاتاً، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نور وحی کو دیکھتا تھا اور خوشبو نبوت کو سونگھتا تھا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بمنزلہ نفس مصطفیٰ ہیں، تو جو بمنزلہ نفس مصطفیٰ ہو اسے سینہ بسینہ، دہن بدہن، براہ راست وہ علم حاصل ہوگا۔ اس لیے ہر آیت میں، ہر صیغے میں، ہر فعل میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے اور مراد کون ہے، اور یہ ضمیر اس کا مرجع کیا ہے، یہ سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی اس پر کمال کے درجے تک فائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنے التفات کے مواقع ہیں وہ بس یہ بتائے گا جسے قدرت کا حسن التفات حاصل ہے۔ تو اگر وہ قرآن، اگر وہ نسخہ قبول کر لیا جاتا دربار سیاست میں تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، نہ تناقض، نہ تضاد، نہ دین میں اختلاف، نہ اعتقاد میں اختلاف، نہ فروع میں اختلاف، نہ اصول میں اختلاف۔ اب چونکہ وہ نسخہ نہیں قبول کیا گیا تو اب تو پردہ تو پڑا ہوا ہے، حجاب تو ہے، ہم سب کے سب پوری امت ادھر حجاب پڑا ہوا ہے، نہ جانے کتنے حجابات ہیں، حجابات نور۔ تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ عاشق و معشوق کے درمیان، مرسل اور مرسل کے درمیان کیا کیا گفتگو ہوئی اور کب روح سخن کس کی طرف تھا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں کبھی تناقض نظر آئے گا، کبھی تضاد نظر آئے گا۔ واضح ہے؟ یقین فرمائیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس لیے بار بار فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں، مجھ سے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے متعلق پوچھ لو، میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں حکم کیا ہے، اس میں معارف کیا ہے۔ تو یہ اسی لیے تھا بار بار جو میں عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے اس سے قبل بھی، کہ صرف ایک مرتبہ علی نے سلونی کی دعوت نہیں فرمائی۔ جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان تمام روایتوں کو جمع کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً اپنی حیات طیبہ میں 14 مرتبہ سلونی سلونی فرمایا ہے، 7 مرتبہ مدینے میں اور 7 مرتبہ کوفے میں، اور یہاں تک کہ جس وقت ضربت لگ چکی تھی اس وقت بھی سلونی سلونی فرما رہے تھے۔ کیا لطف تھا، کیا کرم تھا، کیا لطف تھا، کیا کرم تھا، کیا فیضان تھا، کیا دل سوزی تھی، کیا ہمدردی تھی ملت اسلامیہ کے ساتھ۔ جتنا پوچھنا ہو پوچھ لو قرآن کے بارے میں، اسی لیے کہ انہیں علم تھا۔ اور پردے کی بات درمیان میں آ گئی ہے بار بار، تو اس روایت کی طرف میں
اشارہ کروں، اگرچہ برابر کرتا ہوں، لیکن جتنی بار یہ اشارہ کرتا ہوں خود میرے دل کو ایک مسرت حاصل ہوتی ہے کہ پردے کے اس طرف کی گفتگو کا راز وہی تو جان سکتا ہے کہ جس کے لہجے میں خود پردہ نشیں گفتگو کر رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا؟ یہ تو حدیث مبارک نبوی ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، بتائیے کس زبان میں گفتگو ہوئی؟ تو فرمایا ہے کہ خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب، میرے رب نے مجھ سے گفتگو کی ہے علی ابن ابی طالب کی زبان میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ قرآن مجید میں اسلوب التفات بہت برتا گیا، کبھی ضمیریں، کبھی صیغے، اور بار بار روئے سخن بدلتا ہے۔ لیکن یہ جو روئے سخن بدلتا ہے، اگر اس کو نہ سمجھے کوئی تو سمجھے گا تناقض ہے، اور سمجھ لے گا تو پھر تناقض نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی قرآن مجید میں مشیت کے تعلق سے، کہ ایک مشیت رب ہے اور ایک انسان کا ارادہ ہے، لیکن قرآن مجید میں دو مقامات پر تو بہت واضح طریقے سے کہا گیا، اور باقی بھی اس کے علاوہ مقامات ہیں۔ کہا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس آیت کو حوالے کے طور پر لا کر لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام افراد بشر، تمام انسانوں کا ارادہ جو ہے وہ مشیت الہیہ کے ساتھ مربوط ہے۔ ہر شخص کا ارادہ، چاہے وہ اچھے ارادے کرتا ہو اور چاہے وہ برے ارادے کرتا ہو، یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے کہ یہ برائی کرے، اور اس طرح ایک پورا نظام فکر مرتب کیا گیا، اور انسان سرکش نے اپنے دامن کا ہر داغ دھو کر سارے الزام و اتہام حق پر ڈال دیے۔ یہ ہیں موحد، یہ ہیں عاشقان خدا، یہ ہیں موحد، یہ ہیں سجدہ گزاران حق، یہ ہیں عاشقان اللہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ خاص طور سے اس مکتب کو، اس مفہوم کو اہمیت دی طواغیت وقت نے، اپنے اپنے وقت کے جو جابر، ظالم، سرکش حکمراں تھے، انہوں نے اس مکتب کو، مکتب جبر کو تقویت دی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی مشیت یہی ہے۔ دلیل اللہ تو خود ہی فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کا حوالہ دے دے کر تفسیروں میں اور علم کلام میں اور اعتقاد کی کتابوں میں کیا کیا کچھ لکھا گیا، بیان کیا گیا، اور یہ راسخ نظریہ بن گیا، اور آج تک بہت سے لوگ یہ راسخ نظریہ لیے ہوئے ہیں۔ اب میں بس اتنی سی بات عرض کروں کہ صنعت التفات اگر توجہ رہے تو بس یہ توجہ رکھیے گا کہ انسانوں میں مراتب ہیں، ہر انسان ایک مرتبے کا نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، بہت چھوٹی سی، کہ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جہاں اس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے۔ اس ادارے کا جو مسئول ہے، جو بھی مدیر ہے، جو بھی مینیجر ہے، مینیج کرتا ہے تمام معاملات کو، تو اب ماشاءاللہ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت۔ اس شہر میں کتنے حضرات ہیں؟ وہ بھی بہت ہیں۔ اب مینجمنٹ کی جو مجبوریاں ہیں، مشکلات ہیں، اس سے سب لوگ برابر سے واقف نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کچھ واقفیت رکھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل واقفیت نہیں رکھتے، کچھ لوگ اتنے قریب ہیں مینیجر کے کہ وہ
ہر بات ہر نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور قبل اس کے کہ کچھ کہے یہ مینیجر ان سے وہ وہی کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کریں۔ واضح ہے بات؟ اب مثلاً یہ محرم کے ایام ہیں، اب اس مرتبہ یہ جو کورونا کی وبا کے سبب سے ملکوں میں ایک تلاطم ہے، ایک حشر برپا ہے، ایک قیامت ہے، ایک نفسی کا عالم ہے، اور ایک لاک ڈاؤن ہے، اور ایک عوام الناس کے اوپر ایک چیز نافذ کی گئی ہے بزور و شدت، قانون کی پوری شدت کے ساتھ، کہ ایک تعداد معین ہے، اس سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو قانون تو عام ہے، سب کو واقفیت ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ قانون سمجھنے کے باوجود، واقفیت رکھنے کے باوجود، اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل کی قدورتیں نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی صورت سے مراکز بدنام ہو جائیں، مجلسیں جو ہو رہی ہیں سکون سے، وہ ہوں یا نہ ہوں، ان کا شوق پورا ہو جائے۔ بہرحال تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ، وہ ایک شخص جو درمیان میں ہے، اس کی نسبت سے تمام افراد تمام مصلحتوں کے عالم اور واقف کار نہیں ہیں۔ جو بہت قریب ہیں ان سے بغیر کہے مطلب پورا ہو جاتا ہے، جو ذرا دور ہیں ان سے کہنا پڑتا ہے، جو بہت دور ہیں انہیں بہت سمجھانا پڑتا ہے۔ واضح ہے؟ بس اب اتنی سی مثال ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ مثال بہت واضح ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بہت الجھی ہوئی مثال ہے۔ اب حق کا کلام ہے، ایک مثال اس سے قبل دے دوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ بلند ہو، انسانی معاشرے میں گناہ نہ ہو، انسانی معاشرہ ایسا ہو کہ مردوں اور عورتوں کی قدریں، ویلیوز، اخلاقیات محفوظ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بیویاں گھر میں محفوظ رہیں، جو عورتوں کے کام ہیں وہ عورتیں کریں، جو مردوں کے کام ہیں وہ مرد کریں۔ اجنبی کے سامنے زیب و زینت کر کے عورتیں نہ آئیں، زیب و زینت کریں تو اپنے شوہروں کے لیے کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اپنے وقار کو باقی رکھیں۔ تو پروردگار حکم دیتا ہے۔ اب حکم دینے کے لیے بھی اس کا لطف یہ ہے کہ عام اعلان کرنے سے پہلے وہ رسول سے کہتا ہے کہ اے رسول آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو آؤ ہم تمہیں مالا مال کر دیں اور تمہیں رہا کر دیں، آزاد کر دیں، چھوڑ دیں۔ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، قرآن کی آیت ہے نا، یہ پورا رکوع پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر وقرن فی بیوتکن، پھر تم اپنے گھر میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت کے زمانے کی زیب و زینت اور آرائش کی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو تمہارے شان کے خلاف ہے، اور رجس میں آلودہ نہ ہو جاؤ، خلاصہ مطلب۔ تو یہ ایک عام پیغام ہے۔ اب ایک دم سے ایک التفات آیا، اسے کہتے ہیں التفات، کہ سب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اسی مجموعے میں 4-5 افراد ایسے ہیں جن پر حق کو اعتماد ہے، تو سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور ایک دم سے رخ موڑ کے کہا گیا بھائی تم تو وہ ہو کہ تم وہی کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو سب کو حکم دیا جا رہا ہے تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، ایک لسٹ ہے پوری، اور ایک مجموعے کے لیے یہ التفات ہے، واضح التفات ہے کہ اور یعنی اور سے کہا جا رہا ہے تم کرو، اور یہاں التفات یہ ہے ایک مخصوص دائرے کے لیے کہ انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجیے. یعنی وہاں کیا کہا گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن، اسی لفظ ارادہ تردن، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسا کریں، آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسا کریں، آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسا کریں. اور یہاں جب التفات کسی دوسری طرف ہوا تو یہ کہا گیا انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے. آپ جو چاہتے ہیں تو آپ کے لیے احکام دیے گئے، اور ان کی ذمہ داری خود حق نے لی. یہ صنعت التفات کی ایک خاص مثال ہے، بڑی مثال ہے، یہ ایک بڑی مثال ہے. اور مفہوم کے اعتبار سے جو مثالیں عملاً نظر آتی ہے کہ جن کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی ان سے کبھی کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوا جس پہ اعتراض کیا جا سکے، اور جن کو پابند کیا گیا تھا ان سے ایسے ایسے اعمال ظاہر ہوئے کہ توبہ کرنی پڑی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. واضح ہے یہ جو ہے صنعت اسلوب التفات، ایک دم سے سب سے گفتگو کرتے کرتے اور پھر کسی اور سے گفتگو شروع کر دی جائے. یہ ہمارے محاوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے محاورے میں بھی ہوتا ہے. اب کوئی باپ ہے فیملی میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے بہت لائق اور وہ ہر بات سمجھتا ہے، ذہین ہے، اور باقی چھوٹے نادان بچے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو چھوٹے نادان بچوں سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم سے بڑے بیٹے کی طرف توجہ کرے گا تو التفات روئے سخن تبدیل ہو جائے گا، روئے سخن تبدیل ہو جائے گا. اب وہ پورے سلسلہ کلام کو ایک ہی معنی پہنا دیجئے تو کوئی معنی بنیں گے؟ کوئی معنی نہیں بنیں گے. اور اگر صنعت التفات اور روئے سخن کا خیال کیا جائے گا تو معنی محفوظ رہیں گے، نہ تناقض ہوگا نہ تضاد. تو یہی صورتحال ارادے اور مشیت میں ہے کہ عام خطاب کچھ اور ہے، یہ کچھ مخصوص افراد ہیں جو اتنا بلند ذوق رکھتے ہیں اور ایسی نسبت رکھتے ہیں حق سبحانہ و تعالی سے کہ جو واقعاً حقیقتاً جو وہ چاہتا ہے وہی یہ کرتے ہیں، وہی یہ چاہتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تو فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. لیکن یہ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی جو رضا ہے وہی ہم اہل بیت کی رضا ہے. یہ بات مشیت سے آگے بڑھ گئی. یہ بات مشیت سے آگے بڑھ گئی، اس لیے کہ مشیت کے دائرے میں بعض وہ باتیں بھی ہیں کہ اللہ کی مشیت میں ہوتی ہے وہ بات، لیکن اللہ اس بات سے راضی نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس مشیت پر عمل پیرا ہیں جہاں مشیت اور رضا متحد ہے. اس مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں مشیت ہے رضا نہیں ہے. مثلا یہی واقعہ کربلا، اگر آقا امام حسین علیہ السلام اپنی قوت روحانیہ اور قوت اعجاز سے کام لیتے اور بالکل دوسرے انداز سے عمل فرماتے، یعنی تہو بالا کر دیتے زمین و آسمان کو، فتح یاب ہوتے، کوفے سے لے کر شام تک فتح کر لیتے، تسخیر کر لیتے، انداز مختلف ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ حق کی رضا شامل ہوتی یا نہیں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. لیکن خود کو قربان کر کے
اللہ کے اقتدار کو پاک دلوں پر قیامت تک کے لیے قائم کر گئے۔ اب اس عمل حسینی میں مشیت الہیہ بھی شامل ہے، رضا الہی بھی شامل ہے۔ یہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، جو اللہ کی رضا ہے، چونکہ اللہ لطیف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ صبور ہے، اللہ شکور ہے، تو وہ جبر کے ذریعے سے اپنا سجدہ نہیں کرانا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ حسین تلوار چلائیں اور پوری دنیا کو بزور تلوار مسخر کر کے ان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ تلوار کی دھار سے لا الہ الا اللہ لکھوانا رضا الہی نہیں ہے، خون پاک سے لا الہ الا اللہ لکھوانا یہ رضا الہی، یہ رضا الہی۔ اب جو لا الہ الا اللہ کا نقش ابھرا ہے، جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ جبین وجود پر جو لا الہ الا اللہ ہے، جو متن حیات پر لا الہ الا اللہ ہے، جو پاک دلوں میں لا الہ الا اللہ، یہ حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بس گفتگو تمام، وقت محدود تھا اور ظاہر ہے کہ میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن جس سرعت کے ساتھ بہت سے مطالب کہہ سکتا تھا وہ نہیں کہہ سکا، تو انشاءاللہ اب جو چند مجلسیں رہ گئی ہیں اس میں تکمیل بحث کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج آپ سب منتظر ہیں کہ آقا حسن کے اس فرزند پر گریہ کریں کہ جس فرزند کا ظاہری حسن یہ تھا کہ دشمن کی نگاہ میں، عدو کی نگاہ میں بھی وہ چاند کی طرح حسین تھا۔ یہ ہے وہ مشیت اور رضا کی منزل۔ مشیت حق میں ہے کہ حسین ذبح ہو جائیں، حسین کے گود کے پالے قربان ہو جائیں، حسین کی نگاہوں کے سامنے حسین کے دل کے ٹکڑے پامال ہو جائیں، یہ مشیت ہے، یہ رضا ہے، اس میں رضا الہی ہے، اور رضا الہی ہے تو بس حسین بھی راضی برضا رب ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہری طور پر جو بشری تقاضے ہیں وہ تڑپاتے ہیں، چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت قاسم ابن الحسن اپنے ماموں اپنے چچا سے جدا ہونے کے لیے آئے رخصت آخر کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ غشی طاری ہو گئی حسین پر بھی اور قاسم پر بھی، امام پر بھی غشی طاری ہو گئی بظاہر جو روایتوں میں ہے، اور اس کی تعویل اور وہ سب اپنے اپنے مقامات پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر یہ روایتیں بہرحال اتنا مسلم ہے کہ امام نے بہت گریہ فرمایا۔ چند مواقع ہیں کربلا میں جب امام حسین نے بے پناہ گریہ کیا ہے۔ حسین نے، صابر حسین، شجاع حسین، عظیم حسین، عزیز حسین، سبط رسول حسین، انسان کامل حسین، قیامت تک آنے والے انسانوں کا مرشد کامل حسین، امام حسین۔ امام حسین نے اس بچے کو امام حسن کی شہادت کے بعد سے خود پالا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے تمام بچوں کو امام حسین نے براہ راست اپنی کفالت میں لے لیا تھا اور سب کو پالا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کے لیے تو نہیں پالا تھا۔ حسین نے ان بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا،
مرنے کے لیے تو نہیں پالا تھا، لیکن مرضی الہی، مشیت الہیہ کہ کربلا میں قربانیاں پیش کرنی تھیں تو پورے کنبے کو لے کر آئے۔ تاریخوں کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان 4 بیٹوں میں عبداللہ اکبر ہیں، عبداللہ اصغر ہیں، اور حضرت عمرو ابن حسن ہیں، اور حضرت قاسم ابن حسن ہے۔ مگر ان 4 بچوں میں، اس پورے مجموعے میں، قاسم کی دلاویزی الگ ہی شان رکھتی تھی۔ قاسم کا ایک چھوٹا بھائی ہے، قاسم سے بھی چھوٹا ہے، عبداللہ، یعنی قاسم کی عمر 13 ساڑھے 13 برس کی ہے، تو عبداللہ کی عمر تقریباً 11 ساڑھے 11 برس کی ہے۔ یہ بچہ بھی المناک شہادت ہے، کم پڑھتے ہیں لوگ منبر پر، لیکن المناک شہادت ہے۔ امام حسن کا یہ بچہ اس وقت شہید ہوا ہے جب اصغر بھی شہید ہو چکے تھے۔ جب آقا امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تو یہ بچہ خیمے سے نکلا اور بے تابانہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ عبداللہ ابن حسن، عبداللہ اصغر، جناب قاسم کے چھوٹے بھائی، اور دیکھا کہ کوئی شقی ہے جو چچا پر تلوار اٹھائے ہوئے، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ تلوار سے امام حسین پر، سر مبارک پر حملہ کرے۔ یہ بچہ دوڑ کے گیا اور اس نے، بچہ ہے 11 برس کا بچہ، اس نے اپنے ہاتھ چچا کے سر پہ اس طرح سے رکھ دی۔ اس شقی نے ہاتھ پر اس طرح تلوار ماری کہ پورا ہاتھ کٹ گیا اور صرف جلد میں، جلد کا تعلق باقی رہا۔ بچے کی زبان سے فریاد بلند ہوئی، چچا میرا ہاتھ قلم ہو گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا۔ آقا امام حسین نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اب امام حسین تشریف فرما ہے اور یہ قاسم کا چھوٹا بھائی امام کی گود میں ہے، سینے سے لگا ہوا بیٹھا۔ عمر سعد سے یہ بھی دیکھا نہ گیا، اور پھر حرملہ سے کہا، حرملہ نے ایک تیر سے نشانہ لیا اور وہ تیر بچے کے سینے کو چھیدتا ہوا حسین کے سینے میں پیوست ہو۔ کیا کیا قربانیاں ہیں کربلا۔ میں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے، سادہ سی لفظوں میں سادہ سی لفظوں میں میں نے تاریخ کے بیان کو نقل کر دیا آپ کے سامنے۔ وہ بچہ حسین کے آغوش میں شہید ہو گیا۔ یہ قاسم کا چھوٹا بھائی، اس سے پہلے قاسم کی دل آویزی کہ دشمن بھی دیکھ کر کہتا ہے، آج تک تاریخوں میں موجود ہے کہ جب قاسم ابن حسن خیمے سے برآمد ہوئے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا نکل کے سامنے آئے، جیسے بادل چھٹا ہے اور بادل کے اندر سے چاند کا ٹکڑا نکل کے سامنے آ گیا۔ ہاں، اور آپ سنتے رہتے ہیں، بس 2 فقرے عرض کروں گا تاکہ تاریخ کی مناسبت سے جو پرسہ دیتے ہیں آپ وہ بھی مکمل ہو جائے، کہ یہ قاسم 9 جوان قاسم، جن کے لیے تاریخ میں لم یبلغ الحلم، یہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے جب گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو جو رکاب ہوتی ہے، رکاب میں پاؤں جم نہیں رہے تھے، تو گویا رکاب میں پاؤں نہیں آئے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور بس تلوار ہے، جسم پہ زرہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں اتر رہی تھی، بس ایک معمولی سا کرتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، جنگ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جنگ کرتے کرتے نعلین کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا، تو کیا معصومیت ہے، دشمن کی طرف سے جیسے غفلت سی ہو گئی، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم میدان جنگ میں ہیں، جھک کے نعلین کا تسمہ باندھنا شروع کر دیا، بس جھکے ہوئے تھے کہ دشمن آگے بڑھا اور اس نے سر مبارک پر ایک ایسی ضرب لگائی
کہ جناب قاسم سے اب ٹھہرا نہ گیا، فرض سے زمین پر آئے، آتے آتے جسے کہتے ہیں نوجوانی و بچپن کا تقاضا بس بے اختیار زبان سے نکل گیا، یا عمّا ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ آقا حسین تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئی شقی ہے جو قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ آقا نے اس پر حملہ کیا۔ آپ حضرات مسلسل خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، آقا نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیں، جو قتل جناب قاسم کا ارادہ رکھتا تھا اس نے فرار کیا۔ آپ نے جب اس کو قتل کرنا چاہا اور اس کو بچانے کے لیے دشمن فوجیں آ گئیں تو پھر فوجوں کے دستے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اور درمیان میں جناب قاسم خاک کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور جب سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھیں تو پھر کراہتے تھے، فریاد کرتے تھے، امو جان میری مدد کیجئے، امو جان میری مدد کیجئے۔ جب غبار چھٹا اور امام پہنچے تو دیکھا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ردا اتاری، ٹکڑے جمع کیے، اور اب جب خیمے میں آئے تو گویا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک چاند کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے اور ہر ٹکڑا لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار اس کرۂ ارضی کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دے کہ ولی آخر اس کرۂ ارضی کو اپنی تجلی سے پر نور کر سکے۔ پروردگار معبود ستمگاروں، ظالموں، جابروں سے کے وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ پروردگار جو دنیا میں سرکش حکمران سرکشی کر رہے ہیں اور انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں، ان کے سایہ نحس کو کوتاہ فرما۔ پروردگار جو دنیا میں امن اور عافیت اور عدل کوشی اور انصاف پروری کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار معبود ہماری عزاداریوں کو قبول فرما۔